السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں خیر و عافیت کے ساتھ محفوظ رکھے، آمین۔ جی، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے تختی نمبر 12 پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ مشق جزم سکون تھا وہاں پر۔ امید کہ آپ سب لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور آپ لوگ اچھے سے سن کر زیادہ سے زیادہ پریکٹس بھی کیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے پڑھنے میں آسانی کرے۔ جی دیکھیے، اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو لائک کریے اور سبسکرائب ضرور کریے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تختی نمبر 13، تشدید۔ جی تشدید تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو، دیکھیے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ٹھیک ہے۔ جی اب دیکھیے آگے ہم لوگ دیکھیں گے تختی نمبر 13، تشدید۔ سب سے پہلے تشدید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تشدید دیکھیے، یہ چھوٹا سا ڈبلیو جو کا سمبل ہے نا، چھوٹا سا ڈبلیو کا جو سمبل ہوتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے۔ تشدید اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اب ہم لوگ کیا پڑھے؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جیسے مثلا یہاں پر دیکھ لیجئے، با پر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر، اور اس سے پہلے حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا تشدید والا حرف۔ کیا ہو گیا؟ تشدید والا حرف۔ ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر۔ پہلے ہم لوگ اس کو جب سپیل کریں گے، جب اس کو ہجے کریں گے، تو ہم لوگوں کو اس میں سے 2 با نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک با ہوتا ہے ساکن والا با، جزم والا با، اور ایک با ہوتا ہے حرکت والا، حرکت۔ اور اس با پر جو حرکت ہوتی ہے وہ کون سی حرکت ہوتی ہے؟ جو تشدید پر جو حرکت ہے نا، تشدید والے حرف پر، وہی حرکت یہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی حرکت یہاں پر دوسرا، وہاں پر دوسرا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پر وہی حرکت ہونا ہے جہاں جو یہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تشدید والے حرف میں جو بھی حرف ہو اس کے اندر 2 ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر با ہے تو 2 با ہوتے ہیں، ایک با ساکن والا با، جزم والا، اور ایک با حرکت والا با، ٹھیک ہے۔ اب پچھلے والے حرف سے جو ملا کر پڑھتے ہیں وہ ساکن کی وجہ سے، جو ساکن والا ہوتا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ گزشتہ لاسٹ ویڈیو میں، گزشتہ لیسن میں پڑھ لیا تھا، ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ ساکن والے حرف کو، جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر حمزہ ہے تو حمزہ سے ملانا ہے، وہ کیسے؟ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے۔ کیا ہو گیا؟
حمزہ با زبر اب، ہو گیا، وہ یہ ہوا اب. پھر اب یہ حرکت ملانا، یہ حرکت والا لیٹر، اس کے اندر کیا ہوگا؟ با زبر با، کیا ہو گیا؟ با زبر با. ابا، دیکھ رہے ہیں نا سختی کس طرح ہو رہی ہے؟ ابا ابا. کون سا بھی حرف ہو اس حرف پر تھوڑی دیر رکنا ہے. ابا سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. ابا ابا. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. اب جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ ہو گیا تا کے اوپر تشدید، ٹھیک ہے. اب اس کو ہجے کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ایسے. اس میں دو تا ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساکن والا تا اور ایک ہوتا ہے حرکت والا تا، ٹھیک ہے. اب اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ساکن والا یہ جو تا ہے اس کو پچھلے والے حرف سے جو یہاں پر ہے حمزہ زبر آ، اور یہ تا ساکن جس پر جزم ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات. کیا ہے؟ حمزہ تا زبر ات. اس کے بعد پھر اس کو اس کے اندر ہم کیا ملائیں گے؟ دوسرا والا جو جس پر حرکت ہے، تا زبر تا، کیا ہو گیا؟ اتا. کیا ہو گیا؟ اتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اب اس کے اندر دیکھیے سختی کیسی ہو رہی ہے؟ اتا اتا اتا. سمجھ میں آ گیا نا جی. دیکھیے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے والے حرف سے ملا کر، جو اس سے پہلے تشدید والے حرف سے پہلے جو بھی حرف ہوتا ہے اس سے ملا کر پڑھتے ہیں. جب اس کو ہم لوگ ہجے کریں گے، جب اس کو ہم لوگ سپیل کریں گے تو ایسے دو تائیں نکلیں گی. اس میں سے ایک ساکن والا تا ہوتا ہے اور ایک حرکت والا تا جو اس تشدید والے حرف پر ہوتی ہے. اب پچھلے والے حرف سے ملا کر جو تا کو پڑھتے ہیں وہ ساکن والا تا ہوتا ہے، تو ساکن والے تا کو ملانا ہے پچھلے والے حرف سے. جیسے دیکھیے حمزہ تا زبر، کیا ہو گیا؟ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات. اب اس کے بعد پھر جو حرکت والی تا ہے اس کو ملانا ہے، تا زبر تا. تو یہ پورا مل کے کیا ہو گیا؟ اتا، سختی کے ساتھ اتا اتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. دیکھیے یہاں پر ہم لوگ یہ پوائنٹ پڑھیں گے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جیسے اتا، ابا. ٹھیک ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے یعنی پچھلے والے حرف سے ملا کر، اور ایک بار خود اسے، جو ہم لوگ دیکھ لیے. دیکھیے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے، اب کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہاں پر نون اور میم پر تشدید ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. جیسے دیکھیے اب نون پر تشدید ہے، جیسے نون تشدید کے ساتھ زبر، اس سے پہلے حمزہ آ گیا، وہ ہو گیا حمزہ نون زبر ان. پھر نون زبر نا، یہ کیا ہو گیا؟ انا. کیا ہو گیا؟ انا. پہلے جب ہم لوگ سپیل کر رہے ہیں، ہجے کر رہے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی آواز کو روکنا نہیں ہے، بس نون کی آواز جس طرح ناک میں جاتی ہے اسی طرح ناک میں لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے. جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا. پھر ان دونوں کو جب ملائیں گے تو غنہ ہوگا. انا انا انا.
غنّے کی مقدار صرف ایک الف کے برابر، یعنی غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم ایک الف تو کرنا ہے غنّہ، ایک الف کے برابر تو غنّہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جب ہم لوگ قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں 3 سے 4 الف، 4 سے 5 الف کا بھی غنّہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بولے ہیں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے یہ جو لکھا ہوا ہے غنّے کی مقدار ایک الف کے برابر، یعنی کم سے کم ایک الف تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا نون کی مثال۔ اب جیسے میم پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حمزہ، تو یہ ہو گیا حمزہ میم زبر ام، پھر میم زبر ما، یہ ہو گیا اما اما، ٹھیک ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا ہے۔ ہم لوگ اخفا کے اندر پڑھے تھے آواز چھپانا، آواز چھپانا الگ ہے، آواز کو روکنا الگ ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، جیسے اما انا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب آگے اور ایک پوائنٹ ہم لوگ کیا ہے، یہ پڑھیں گے، جبھی بھی تشدید والا، جبھی بھی تشدید قلقلہ والے لیٹر پر ہوتا ہے، جیسے قلقلہ والے کتنے لیٹرز ہیں؟ پورے 5 لیٹرز۔ کتنے؟ 5 لیٹرز۔ کیا ہے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے، قطب جد، یہ پورے 5 لیٹرز ہیں قلقلہ والے، جن پر قلقلہ ہوگا۔ اب قلقلہ والے لیٹر پر جب بھی تشدید ہوگا، قلقلہ والے لیٹر پر جب بھی تشدید آئے تو اس کو جب ہجے کرتے ہیں تو اس میں قلقلہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر جب ہجے کرتے ہیں تو قلقلہ ہوگا۔ ہجے کرنے کے بعد جب ملا کر پڑھتے ہیں پورا تو اس کے اندر سختی ہوگی، وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ یہاں پر پڑھے تھے حمزہ تا زبر ات، یہ قلقلہ والا نہیں ہے، اس لیے جزم آ گیا اس کے اوپر اور یہاں پر قلقلہ نہیں ہوا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اب یہاں پر دیکھیے قلقلہ والے لیٹر پر، جیسے مثال کے طور پہ طا، طا کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے کریں گے؟ تشدید والے لیٹر میں 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساکن والا اور ایک ہوتا ہے حرکت والا۔ اب اس کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے یہ حمزہ آ گیا یہاں پر، اب کیسے پڑھیں گے؟ ہجے کر رہے ہیں نا، تو ہم لوگ پیچھے پڑھے تھے پچھلی تختی میں جہاں پر قلقلہ ہے، قلقلہ والا لیسن آیا ہے، وہاں پر ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، جب ان پر ساکن ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، باؤنس ہوتے ہیں، قلقلہ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ طا قلقلہ والا لیٹر ہے اور یہاں پر تشدید آیا ہے قلقلہ والے لیٹر پہ، تو جب ہم ہجے کریں گے تو پہلے جب ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر طا کے اوپر ساکن ہے، مخرج یہاں پر ٹکر کھا کر الگ ہوگا۔ جیسے دیکھیے حمزہ طا زبر اپو، کیا ہو گیا؟ حمزہ طا زبر اپو، حمزہ طا زبر اپو، پھر یہ حرکت والا ملا لینا ہے، یہاں پر طا زبر طا، پورا ملا کے کیا ہوا؟ اپا، 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 ٹھیک ہے۔ قلقلہ والے لیٹر پر جب بھی تشدید آئے تو اس میں ہجے کرتے وقت، پہلے ہجے کرتے وقت قلقلہ ہوگا، اس کے بعد میں جب روانی پڑھیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیا، حمزہ طا زبر اطو، طا زبر، طا زبر طا، اطا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دیکھ لیں گے، جیسے دال ہے، دال کے اوپر تشدید آ گیا اور اس سے پہلے حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دال کو ہم جب سپیل کریں گے، ہجے کریں گے، تو اس کے اندر 2 دال نکلیں گے، ایک دال ہوتا ہے جزم والا اور ایک دال ہوتا ہے حرکت والا۔
اب یہاں پر جب ہم اس کو نیچے لے لیں گے تو حمزہ دال زبر اد، کیا ہوگا؟ اد. پھر اس میں دال کو ملائیں گے حرکت والے کو تو کیا ہوگا؟ ادا. ادا. یہاں پر جب ہم پڑھ رہے تو یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا. سمجھ گئے؟ قلقلہ والے لیٹر پر جب بھی تشدید آئے تو اس کو ہجے کرتے وقت پہلے قلقلہ ہوگا، روانی پڑھتے وقت قلقلہ نہیں ہوگا. جیسے حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا. حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اطا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے یہاں پر حمزہ با زبر اب، با قلقلہ والا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے ہجے کرتے وقت. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، سختی کے ساتھ، ابا. حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا. حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن. با زبر بب، با دو پیش بن، ببن. با زیر بب، با دو پیش بن، ببن. با پیش بب، با دو پیش بن، ببن. تا با زبر تب، با دو زبر بن، تبن. تا با زیر تب،
با دو زیر بن طب، تا با پیش طب، با دو پیش بن طب، جیم با زبر جب، با زبر با جب، جیم با زیر جب، با زبر با جب، جیم با پیش جب، با زبر با جب، جیم با زبر جب، با زیر بی جبی، جیم با زیر جب، با زیر بی جبی، جیم با پیش جب، با زیر بی جبی، فا عین زبر فع، عین زبر ع فع، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع فع، کاف واو پیش کو، واو زیر وی کوی، تا واو زبر تو، واو الف زبر وا توا، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی سجی، عین دال زبر عد، دال زبر دا عد، حا واد پیش حل، واد پیش ضو حل، حا یا زبر حی، یا زبر یا حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی علی، یا زبر یا علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا ایا، کاف زبر کا ایاکا، دیکھیے یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا، اس لیے کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور میں حمزہ یا زیر ای، زیر کو نہیں کھینچنا ہے نا، تو اب یہاں پر جو ہم یا پر جو پڑھ رہے، یا پر جب تشدید ہے تو دو پڑھیں گے، اب پہلے ساکن اگر ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جب یہاں پر ہجے کر رہے تو کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوری، یہ چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا ایا، کاف زبر کا ایاکا، یا زبر یا، ظا نون پیش ظن یظن، نون پیش نو یظن، دیکھیے غنہ یظن، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما ثم، سین یا پیش سوی، یا زیر یی سوی، را تا زبر رت سیرت، سیرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی سعی،
را تا زبر رت سعرت. دیکھیے یہ سیرت، یہ سعرت، یہاں پر یا اور یہاں پر عین. ٹھیک ہے، عین طا پیش عط، عین طا پیش عط، طا زیر طی عطی، لام تا زبر لت عطلت. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے ہجے. اب دیکھیے روانی پڑھیں گے. ابا، 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 ابی، 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 اتا، 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 اتی، 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 اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو، ابن، 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 ببن، 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 تبن، 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 جبا، 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 جبی، 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 فعا، فعا، کوی، توا، سجی، عدا، حرو، حیا، علیہ، ایاک، یظن، ثم، سیرت، سعرت، عطلت. ٹھیک ہے جی، امید کہ آپ سب لوگوں کو اچھا سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اللہ ہم سب کو آسانی کے ساتھ سمجھائے، اچھا آسانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھے سے پریکٹس کریے، بار بار سن کر پریکٹس کریے. دیکھیے یہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑا اسپیل کرتے وقت الگ پڑھنا ہے، پھر بعد میں جب روانی پڑھ رہے اس کو الگ پڑھنا ہے. تو اس لیے تھوڑا دھیان سے غور سے زیادہ سنتے ہوئے زیادہ پریکٹس کریے. ٹھیک ہے، امید کہ آپ سب لوگ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگ اس ویڈیو پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.